فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، مجدد ملت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، برکت من برکات اللہ، سیدنا و سندنا، کنزنا و ذخرنا، لے یومنا و غدنا، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، زور سے بولو اور زور سے بولو، عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز میں جھوم کر پیغام دیتے ہیں۔ رضا کا قلم چلتا ہے تو عشق میں یہ پیغام دینے لگتا ہے، محبت میں یہ درس دینے لگتا ہے، قوم کو یہ عقیدہ دینے لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت قلم چلاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، چلنے سے چھٹے سستے، بولو مزہ نہیں آیا آپ کو؟ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کہتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، بیش سبحان اللہ، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اور سے بولو انشاءاللہ، اور سے بولو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑا اچھا پیغام دیا۔ ابھی مفتی عبد الرحمن صاحب کچھ باتیں آپ سے کر رہے تھے ہمارے حوالے سے، مگر میں اعلیٰ حضرت کا سبحان اللہ عاشق ہوں، ان کی کتابوں کو پڑھتا ہوں، ان کی تحریروں کو پڑھتا ہوں، ان کے اشعار کو پڑھتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے، بلکہ میں مانتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ ان کے اشعار سے اپنی راہ نکال لیتا ہوں، اپنا راستہ نکال لیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا ایک شعر بیان فرمایا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے، حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے۔ ہم نے پہلے ہی کہا ڈرانا ان کو جنہیں پبلک کے بھاگنے کا خوف ہو، جنہیں لوگوں کے ساتھ چھوڑ جانے کا خوف ہو، جنہیں پبلک کی تمنائیں ہوں، جنہیں بھیڑ کی آرزویں ہوں، جنہیں لوگوں کو ہجوم کی خواہشیں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے نہ ہم بھیڑ کی تمنا کرتے ہیں، نہ پبلک کی خواہش کرتے ہیں، نہ جنب غفیر کی آرزو کرتے ہیں۔ اپنا تو خواہش یہ ہے، اپنی تو تمنا یہ ہے، اپنی تو آرزو یہ ہے، جسم سے روح جدا ہو تو زبان پہ مصطفیٰ کا نام ہو، جسم سے روح جدا ہو تو زبان کلمہ مصطفیٰ پڑھتی ہو، جسم سے روح جدا ہو صلح کلی کفن دینے نہ آئے، کوئی صلح کلی دفن کرنے نہ آئے، کوئی صلح کلی کاندھا دینے نہ آئے، آنا ہے تو عاشق مصطفیٰ ہو، کفن دینے والا نبی کا عاشق ہو، دفن کرنے والا عاشق مصطفیٰ ہو۔ آج بھیڑ اکٹھا کر کے، آج لوگوں کو اکٹھا کر کے جنب خفیر دکھانے کی کوشش کر کے یہ بات کو دکھانے کی کوشش کری جائے، تمہیں فلاں نے چھوڑ دیا، تمہیں فلاں نے چھوڑ دیا، ڈرے گا وہ، دبے گا وہ، خطرے میں وہ آئے گا جو بھیڑ کی تمنا کرے، جو بھیڑ کی خواہش کرے، جو بھیڑ کی آرزو کرے۔ ہم تو پہلے سے کہہ چکے، اعلان کر چکے، اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، مجمع کو نہیں، اپنے آقا سے پیار کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ جسے ان سے پیار ہے وہ ادھر آ سکتا ہے، جسے آقا سے محبت ہے وہ ادھر آ سکتا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آقا کے دیوانے ہیں اور یہ اعلان کر کے پڑھتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنی تمنا یہ نہیں مرے تو یہ کہا جائے مولانا کا جنازہ جا رہا ہے، اپنی تمنا یہ نہیں مرے تو یہ کہا جائے مفتی کا جنازہ جا رہا ہے، اپنی تمنا یہ نہیں مرے تو یہ کہا جائے محقق کا جنازہ جا رہا ہے، اپنی تمنا یہ نہیں مرے تو کہا جائے بہت بڑے پیر کا جنازہ جا رہا ہے، اپنی تمنا یہ ہے مرے تو کہا جائے وہابیوں کو دھونے والے کا جنازہ جا رہا ہے، رد وہابیہ کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، وہابیوں کا جنازہ نکالنے والے کا آج جنازہ جا رہا ہے، دیوبندیوں کے چھکے چھڑانے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ اپنی تمنا یہ نہیں مرے تو یہ کہا جائے بہت بڑے مولانا کا جنازہ جا رہا ہے،
میں عاشق مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، نبی کے نام لینے والے کا جنازہ جا رہا ہے، اپنی تمنا یہ ہے جنازہ نکلے تو لوگ کہے عاشق مصطفیٰ کا جنازہ ہے، اور جنازہ کہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ بیش نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور معصوم مل۔ یہ تو ہم پہلے ہی سے بتا دیں، اس کی فکر کرتے ہی نہیں۔ جہاں اس کی فکر کری کہ کون ناراض ہوگا کون راضی ہوگا، وہاں ہم شریعت سے دھوکہ کرنے لگ جائیں گے۔ چہرے دیکھ کے فتوے نہیں ہوتے، فتوے شریعت دیکھ کے ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے گا۔ تم نے کہا یہ بیگانے ہو گئے، وہ بیگانے ہو گئے، وہ بیگانے ہو گئے، وہ بیگانے ہو گئے، یہ بھاگ گئے، وہ چلے گئے، وہ دور گئے، وہ بنانے گئے۔ ہم نے کہا میاں آج جو قریب ہے نا وہ بھی ایک دن دفنا کے دور چلے جائیں گے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا اس یہاں کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبہ سے، زمیں تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، زمیں تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبہ سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے۔ جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو یہاں ہاتھ خالی ہے۔ اور جب ہاتھ خالی کہا تو ادھر اعلان کر دیا وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جی واہ سبحان اللہ۔ ہاں تو یہ اس کی تمنا کوئی کرے یہ بھاگ جائیں گے وہ بھاگ جائیں گے، تو ہم تو کہتے ہیں بھیا کل بھاگتے ہوں آج بھاگ جائیں، ہم اس کی فکر ہی نہیں۔ الحمدللہ حق اور سچ بولنے والا بدنام کیا جاتا ہے اور بدنام کیا جائے گا، لیکن حق اور سچ بولنے والا کبھی بھی اس لیے حق اور سچ نہیں بولتا کہ تم راضی ہو، وہ اس لیے حق اور سچ بولتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ راضی ہو جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں آپ کو یہ تمہید باندھنے کے لیے بیٹھا نہیں تھا، یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کو میں اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج جو سمجھایا جاتا نا یہ بھاگ جائیں گے وہ بھاگ جائیں گے، یہ ادھر چلے جائیں گے یہ ادھر چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے، ارے میاں ایک دن سب بھاگ جائیں گے، ایک دن سب۔ کیا فرمایا علامہ کافی علامہ نے؟ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تو ہم نے بتایا نا اعلیٰ حضرت کے اشعار سے ہم اپنا راستہ نکالتے ہیں، اب اس پہ ہم تفصیل نہیں کریں گے ورنہ ہم پوری تقریر اسی پہ کر سکتے ہیں۔ سنو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے، ارے تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پرائی ہے، تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پرائی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت قلم چلاتے ہیں، جب محبت کی وادی میں آتے ہیں، عشق کی منزلوں میں آتے ہیں، آقا کی رحمتوں میں آتے ہیں، یاد رحمت آ گئی ہے، یاد سرکار کی شفاعت آ گئی ہے، یاد سرکار کا کرم آ گیا ہے، رضا لکھنے لگتے ہیں، پیغام دینے لگتے ہیں، قلم اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے اور درس دینے لگتا ہے، عقیدہ دینے لگتا ہے۔ آئے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کبھی کوئی آگ تو آگ بجھاتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کبھی کوئی آگ کو آگ بجھائے کبھی کوئی دیکھا ہے؟ لیکن ایک آگ ہے جو آگ کو بجھائے گی، غور سے بولو، ایک آگ ہے جو آگ کو بجھائے گی۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو قبر بڑی اندھیری ہے، قبر میں کیوں اجالا نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، بلب نہیں ہے، تیاری کیا ہے، کیا تیاری کریں؟ تو رضا بولے لحد میں عشق روخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ چراغ ہے نا
یہ عشق رسالت کا چراغ ہے، یہ حضور کی محبت کا چراغ ہے، یہ حضور کے پیار کا چراغ ہے، یہ حضور کے عشق کا چراغ ہے۔ اس کو تم اپنے سینے میں جلا لو، سینے میں روشن کر لو۔ جب سینے میں عشق رسالت کی شمع کو روشن کرو گے، ناموس رسالت کے چراغ کو جلاؤ گے، محبت رسول کا قندیل تمہارے سینے میں دل میں روشن ہو جائے گا، تو قبر کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اب میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، بلکہ آئیے ذرا حدیث اٹھائیے، آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کل میدان قیامت ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، پل صراط کے نیچے لہکتی آگ ہوگی، جہنم کی نار ہوگی، جہنم کی آگ دہکتی ہوگی، آگ جلتی ہوگی، اللہ اکبر، جہنم کی آگ سلگ رہی ہوگی، ان پر پل صراط کا پل ہوگا۔ وہ پل صراط کا پل کتنا باریک ہے، فرمایا گیا بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز وہ پل ہے۔ اب اس پہ سے گزرنا ہوگا، سب گزرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، حبیب خدا کے دیوانے گزریں گے، مصطفیٰ کے عاشق گزریں گے، سرکار کے چاہنے والے گزریں گے۔ جب آقا کے دیوانے پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو ان کے دلوں میں جو عشق رسالت کا چراغ روشن ہے، جو ناموس رسالت کی شمع جل رہی ہے، تو آقا کی محبت کا چراغ ان کے دلوں کے اندر روشن ہے، اس چراغ کی روشنی سے، اس نور سے، اس مصطفیٰ کی محبت کی آگ سے جہنم کی آگ سرد ہونے لگے گی، جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگے گی، جہنم کی آگ بجھنے لگے گی۔ جہنم دعا کرے گی اور عرض کرے گی، اے مولا اپنے محبوب کے امتیوں کو جلدی سے گزار دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سرد پڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ٹھنڈا پڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آگ ٹھنڈی پڑ جائے، ان کو جلدی سے گزار دے۔ پوچھا جائے گا بات کیا ہے؟ عرض کیا جائے گا محبوب کے دیوانے گزر رہے ہیں، ان کے دلوں میں جو عشق رسول کی شمع روشن ہے، اس سے جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ رہی ہے، سرد پڑ رہی ہے، اس سے جہنم کی آگ بجھتی جا رہی ہے۔ رضا نے جب اس مقام کو دیکھا تو پکار کے پیغام دے دیا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضور کھڑے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ اکرام بھی ممبر لا کر رکھ دیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا خطبہ ممبر سے دیں حضور خطبہ ممبر سے دینے لگے۔ آقا ممبر پہ آئے کہ رونے کی آواز آئی، بلکنے کی آواز آئی، فرمایا جاتا ہے جیسے بچہ سسکیاں لے کے روتا ہے ایسے رونے کی آواز آئی۔ لوگوں نے دیکھا دائیں بائیں آخر روتا کون ہے؟ حضور اترے اور ایک لکڑی کا درخت تھا، آقا اس کے قریب گئے، اس سے فرماتے ہیں روتا کیوں ہے؟ اور زور سے بولو۔ اب آج کا اگر کٹنگے پجامے والا چوبیسیا یہ کہے نبی ہماری طرح بشر ہے تو کان پکڑ کے لے کے جانا، لپٹس کا پیڑ ہو یا برگد کا پیڑ ہو یا امرود کا درخت ہو یا آم کا، اسی میں رسی سے باندھ دینا، کہنا جب تک تو بتائے گا نہیں پیڑ کیا بولا، جب تک تجھے کھولیں گے نہیں، اگر تو زندگی بھر بندھا رہے پیڑ کی آواز نہ سن سکے۔ اور مصطفیٰ پیڑ کا رونا بھی سنا کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد ہو، زور سے بولو۔ باندھ دینا کس کے رسی ہے تیری ایسی ہے، نبی سے برابری کرنے چلا ہے، چل بتا پیڑ کیا کہنا ہے، کان لگا کر نہیں رسی سے باندھ دینا، سبحان اللہ، مجھے کھانا نہیں ملے گا جب تک بتائے گا نہیں پیڑوں نے کیا کہا۔ اے ہے سبحان اللہ۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، اسی در سے شترانے ناشاد، گلے رنج و عنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے بے شک سبحان اللہ۔ اب یہ برابری کرنے چوری کیا جو کا بندہ عقل کا اندھا، حضور تشریف لائے، آقا اترے اور اس کے بعد اس نے حنانہ کے پاس پہنچے، اس درخت کا نام ہے حنانہ، ستون حنانہ۔ آقا اس درخت کے پاس گئے، آقا نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ ہم نے عرض کیا حضور کیا پیڑ بولتا بھی ہے؟ بولو کیا پیڑ بولتا بھی ہے؟ حضور ہم نے پیڑ بولتے ہوئے نہیں دیکھے، پیڑ بولتے ہوئے منہ ہوتا اس کے پاس، جان ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟
نشو نما ہوتی ہے، نباتات میں سے ہے، جوادات میں سے نہیں ہے. ساری تفصیل اپنی جگہ، مناطقہ نے کیا کہا، فلسفیوں نے کیا کہا. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے بولتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. ہم نے دیکھا؟ نہیں. ہم نے حضور سے کہا حضور آپ پیڑ سے پوچھ رہے ہیں، بتا تو روتا کیوں ہے، کیا پیڑ بولتا ہے؟ آقا سے جیسے ہی اتنا عرض کیا، گنبد پاک سے روحانیت نے جواب دیا تو کیا سمجھتا ہے، ہم کہیں تو پیڑ بولے گا نہیں، ارے یہ تو پیڑ ہے، ہم کہیں تو مٹھی میں بند کنکر بھی بولا کرتے ہیں. واہ بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہم کہیں تو مٹھی میں بند کنکر بھی بولا کرتے ہیں. تب رضا بولے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع بولے کہ آیا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بے شک بے شک. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آقا تشریف لے گئے. آقا نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ سنو پیڑ کا جواب سنو، اور کبھی اپنے آپ بھی محبت سے سوچو کہ درخت نے جو جواب دیا، جس چیز کے لیے جواب دیا، کبھی تم بھی اس چیز کے لیے روئے؟ کبھی تمہیں بھی اس کا غم ہوا؟ کبھی تم نے بھی احساس کیا بس ہم کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے، روٹی بوٹی کھا لی مسلمان ہو گئے، مذاق دین کا بنا لیا مسلمان ہو گئے، تماشا بنا دیا سنیت کا مسلمان ہو گئے؟ اسلام کسے کہتے؟ مسلمان کسے کہتے؟ محبت رسول کسے کہتے؟ 4 نعرے لگا لیے بس ہو گئے عشق رسول پورا. سنو کبھی احساس کرنا، واقعہ ایک کہانی کے لیے نہیں سنایا جاتا ہے، قصہ یہاں بیٹھ کے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں سنایا جاتا ہے. یہ واقعہ اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ آپ عبرت حاصل کرو. سوچو بیٹھ کے کہ ایک درخت کی یہ محبت ہے، ہماری محبت کہاں تک ہے، ہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں، اور آئے ہیں تو اب آگے جا کر کیا کریں گے. آقا اس درخت کے پاس آئے، آقا نے ارشاد فرمایا بتا روتا کیوں ہے، بتا تو اللہ رب لگتا کیوں ہے، اپنا آپا کھوتا کیوں ہے. آقا نے جیسے ارشاد فرمایا وہ عرض کرنے لگا. مصطفیٰ نے پوچھا تو بے جان بولنے لگا، بے کان بولنے لگا، بے زبان بولنے لگا. اب درخت عرض کیا حضور آپ ابھی تک آج تک مجھ سے پیٹھ ٹیک لگا کر، پشت مبارک کی ٹیک لگا کر مجھ سے خطبہ بیان کیا کرتے تھے. آقا آج آپ اس پشت انور سے ہٹ کر، مجھ سے ہٹ کر آپ منبر پہ چلے گئے ہیں، منبر پہ بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں. پہلے آپ مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اس کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے. اب آپ منبر پہ چلے گئے ہیں، آپ دور چلے گئے، آپ جدا ہو گئے، آپ مجھ سے الگ ہو گئے. آقا آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں، آپ سے الگ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں. آنسو آپ کی محبت میں ہے، یہ رونا آپ کی محبت میں ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کبھی مدینہ طیبہ کو یاد کر کے روئے ہو؟ تم کبھی اپنے آقا کو یاد کر کے روئے ہو؟ کبھی تنہائی میں تم نے آنسو بہائے ہیں؟ اے میرے پیارے آقا ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں. کبھی تم نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے چائے کے ہوٹلے پہ بیٹھ کر بڑا وقت گزارا ہے، ہم نے پان کے کھوکوں پہ بیٹھ کر بڑا وقت گزارا ہے. ادھر کی خرافات ادھر کی خرافات، ادھر کی بات ادھر کی بات، شام کو ٹھاٹ سے کھٹیا پہ پڑھ کے پھیل گئے، بس یہی ہمارا کام باقی رہ گیا ہے. کبھی تنہائی میں تم نے جا کے آنسو بہائے ہیں، کبھی آنسو بہا کر درود شریف پڑھا ہے، کبھی حضور کو یاد کیا ہے، کبھی تنہائی میں جا کے تم روئے ہو؟ اگر نہیں روئے ہو تو اس بات کو غور سے سننا، اور جا کر کم سے کم تنہائی میں اپنے آقا کو یاد کرنا. حضور جہاں کوئی نہیں بچائے گا آپ بچائیں گے، کوئی کام نہ آئے گا آپ کام آئیں گے. حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. جب تنہائی تمہاری پاکیزہ ہو جائے گی، جب تنہائی میں تم صاف ستھرے ہو جاؤ گے، جب تنہائی میں تم اپنے نبی کو یاد کرو گے، جب تنہائی میں دل سے مصطفیٰ کے لیے رو گے، دل سے آقا کے لیے گڑگڑاؤ گے، تو اگر محفل میں وہابی ہوگا تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ چلے آؤ، خود بخود چلے آؤ گے. کوئی دیوبندی ہوگا تو ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کھانا حرام ہے، خود بخود چلے آؤ گے. اس لیے کہ جب تنہائی میں تم آقا سے محبت کرنے لگو گے، تمہیں آقا کے دشمن سے دشمنی ہونے لگ جائے گی، آقا کے غدار سے دشمنی ہونے لگ جائے گی، آقا کے باغی سے عداوت ہونے لگ جائے گی. اور جب دل میں تمہارے محبت رسول کا چراغ روشن ہو جائے گا، یقینی بات ہے ادھر عشق رسالت کا چراغ روشن ہوگا، ادھر دشمن رسول سے عداوت ہو جائے گی، بغض و حسد ہو جائے گا. پھر جہاں بھی تم جاؤ گے ولیمے میں تو پوچھنا نہیں پڑے گا مفتی صاحب کہاں ہیں، مولانا صاحب کہاں ہیں، پیر صاحب کہاں ہیں، امام صاحب کہاں ہیں. خود دیکھو گے اگر وہابی ہوگا تو یہ پڑھتے ہوئے چلے آؤ گے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. واہ واہ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. مگر افسوس، ہائے افسوس،
ہم کہتے تو بہت ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، مگر کبھی تنہائی میں آقا کو یاد کر کے روئے؟ کبھی اپنے آقا کو یاد کر کے ہم نے اپنے دل کا چین کھویا؟ کبھی آقا کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہائے؟ اگر نہیں بہائے تو یاد کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اس درخت نے عرض کیا حضور آپ کے جدائی کے غم میں رو رہا ہوں، حضور آپ سے دور ہو گیا اس لیے آنسو بہا رہا ہوں، حضور آپ مجھ سے دور ہو گئے اس لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ اب آقا نے ارشاد فرمایا، غور سے سننا، آقا نے فرمایا تجھے کیا چاہیے، دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی؟ زور سے بولو، کیا چاہیے تجھے، دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی؟ درخت کے پاس بھیجا نہیں تھا، بھیجا، مگر دماغ بہت تھا۔ اس نے عرض کیا حضور مجھے دنیا کی زندگی نہیں آخرت کی زندگی چاہیے۔ یہی رک جاؤ۔ آقا نے یہ سوال جو کیا دنیا کی زندگی چاہیے آخرت، یہ کیا بتا رہا ہے؟ حضور آپ تو جانتے تو اسے کہا کہ زندگی چاہیے، آپ کو دے دینا چاہیے تھی، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آقا نے پوچھا کیوں؟ رک جاؤ، 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ یہ گھڑی ہے نا، یہ جو ہاتھ میری گھڑی ہے میرے پاس ہے، آپ میرے پاس آئے حضرت، یا میں نے آپ سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگ لے میں دے دوں گا، آپ گھڑی مانگو گے میں دے سکتا ہوں کیونکہ میری ملکیت ہے۔ غور سے سننا، بڑی قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں، میری ملکیت ہے۔ اگر گھڑی میرے پاس کسی کی امانت ہوگی تو میرے پاس، مگر میں پھر بھی تمہیں دے نہیں سکتا کیونکہ دینے کے لیے ملکیت ضروری ہے۔ وہ وقت بطور امانت ہوگی، ملکیت نہیں، یہ میری ملکیت ہے۔ آپ آئے، آپ نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے مانگ لو جو مانگنا ہے، میں نے گھڑی اتاری آپ کو دے دی، میری ملکیت تھی۔ اب آپ آئے، آنے کے بعد آپ سے میں نے کہا مانگو کیا مانگنا ہے، آپ نے کہا مرسڈیز کار چاہیے، BMW چاہیے، اچھا آڈی چاہیے۔ ہم نے کہا بھیا ہمارے پاس خود نہ ہے، تو کا کہاں سے دی؟ غور سے سننا، ہمارے پاس BMW مرسڈیز آڈی ہمارے پاس خود کار نہ ہے، تو کا کہاں سے دی؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ہم اگر آپ سے کہیں گے بتائیے کیا چاہیے، اس سے پہلے وہ چیز ہماری ملکیت میں ہونا چاہیے، اس کے ہم مالک ہونا چاہیے۔ اگر ہم مالک نہیں ہیں تو ہم وہ چیز دے سکتے، ہمیں دینے سے پہلے اس چیز کا مالک ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آقا نے اس درخت سے پوچھا، اس استن حنانہ سے ارشاد فرمایا، بتا تجھے کیا چاہیے ہے، تجھے دنیا کی زندگی چاہیے ہے یا آخرت کی زندگی چاہیے ہے؟ یہ حضور کا پوچھنا، حضور کا یہ معلوم کرنا اس بات کو کلیئر کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو دنیا کی زندگی کا بھی مالک بنایا تھا اور آخرت کی زندگی کا بھی مالک بنایا ہے۔ میرے نبی کو رب نے محتاج بنا کر نہیں، مالک کائنات بنا کے بھیجا ہے۔ رضا اعلان فرماتے ہیں میں تو مالک ہی رہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پوچھو بہت خوب۔ دیوبندیوں سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو جا کے کہ بہت کہات رہے نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، کہو معاذ اللہ۔ اب ذرا آؤ، تم دعویٰ کر سکتے ہو کسی سے کہ دنیا کی زندگی چاہیے یا آخرت کی؟ نہیں دعویٰ کر سکتے۔ آقا نے ارشاد فرمایا بتا تجھے کہاں کی زندگی چاہیے ہے؟ اس نے حنانہ سے کہا آقا نے دنیا کی زندگی چاہیے یا آخرت کی زندگی چاہیے ہے؟ اس نے عرض کیا اے پیارے آقا مجھے آخرت کی زندگی محبوب ہے۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا گڈھا کرو، گڈھا کیا گیا، اس کو یہیں دفنا دیا جائے، کل قیامت میں یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ بولیے زور سے، کہاں جائے گا؟ اب ہم گئے استن حنانہ کے پاس، کھڑے ہو گئے، اے استن حنانہ، نہ نماز تیرے پاس ہے، نہ روزہ تیرے پاس ہے، نہ حج تیرے پاس ہے، نہ عبادت تیرے پاس ہے، نہ بندگی تیرے پاس ہے، نہ کپڑا تیرے پاس ہے، نہ کرتا تیرے پاس ہے، نہ اللہ اکبر تو ایک انسان ہے بلکہ تو ایک درخت ہے، مگر دنادن جنت میں جا رہا ہے، آخر وہ عمل کون سا ہے یہ تو بتا دے۔ تو استن حنانہ نے کہا پوچھتے کیوں ہو؟ ہم نے کہا اس لیے کہ ہم کو بھی جنت میں جانا ہے، راستہ تو بتاتے جائیے، آخر راستہ کون سا ہے؟ تو اس نے حنانہ نے جواب دیا بالکل ٹھیک کہتے ہو، نماز میرے پاس نہیں ہے، روزہ میرے پاس نہیں ہے، عبادت میرے پاس نہیں ہے، میں تو انسان بھی نہیں ہوں، مگر یاد رکھو مجھے حضور سے محبت ہے، سرکار سے محبت ہے، آقا سے محبت ہے۔ یاد رکھو اگر جنت میں جانا ہے تو عبادت
لگا ہے. اگر جنت میں جانا ہے نبی سے سچی محبت کرنا پڑے گی, سرکار سے پیار کرنا پڑے گا, آقا سے الفت کرنا پڑے گی. رضا نے اس منزل کو دیکھا, اعلان کر دیا, اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مستقے اعلیٰ حضرت فیضان حضور معصوم ملت. تھوڑی دیر اور بیٹھیے, 2-4 باتیں اور کر دیں انشاءاللہ, اس کے بعد صلاۃ السلام پڑھیں. اور ایک بات اور کہہ دوں کہ یہ راشد بیٹھا ہے, انہوں نے مجھ سے کہا تھا, کہلوایا تھا, ڈائریکٹ نہیں کہا, کہلوایا تھا, لہٰذا میں کھل کے کہہ دیتا ہوں, جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہے وہ الجامعۃ الحشمتیہ دور نہیں ہے, آ سکتا ہے. اور میں حجرے میں بیٹھنے والا آدمی نہیں, میں بحمدللہ ہمیشہ میدان میں دن دن کوندا رہتا ہوں. نہ ڈرا تھا, نہ ڈرا ہوں, نہ کسی کے باپ سے ڈرتا ہوں. جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہے, AK-47 لے کے تو گھومتا نہیں ہوں, تو مار دوں گا. نہ تلوار اور چاقو لے کے گھومتا ہوں. جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہے آ سکتا ہے. مدرسے میں آئے, بیٹھے, یا کہیں بھی بلائے بیٹھا لے, بات کر سکتا ہے. میں بحمدللہ ہر چیز کی وضاحت بزرگوں کی کتابوں سے, خاص طور سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب سے رکھتا ہوں. خیر, زور سے بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. آئیے ذرا قرآن اٹھائیے, قرآن کا 15واں پارہ ہے, سورہ کہف ہے. سورہ کہف اٹھائیے, یہ اصحاب کہف چلے, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. کون اصحاب کہف ہیں؟ آئیے سورہ کہف اٹھائیے. فرمایا گیا اللہ اکبر, اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے ہیں. اس کے زمانے میں اس نے کہا کہ ہماری معبودیت, ہماری معبودیت کا اقرار کرو, تو انہوں نے انکار کیا. اس کے بعد اس نے کہا اگر نہیں مانو گے تو مار دیے جاؤ. ساری تفصیل, سارے معاملات. اصحاب کہف چلے, پیچھے پیچھے کتا چلا. اصحاب کہف چلے, وہ کتا چلا, روکا پھر چلا, پھر روکا پھر چلا, پھر روکا پھر چلا, پھر روکا پھر چلا. تو کہا اگر تم بھوکو گے تو بادشاہ دقیانوس کو خبر ہو جائے گی اور وہ ہم کو گرفتار کر لے گا. تو اس کتے نے زبان حال سے عرض کیا, آقا کے وفادار آقا پہ نہیں بھوکا کرتے ہیں, آقا کے غداروں پہ بھوکا کرتے ہیں, آقا کے دشمنوں پہ بھوکا کرتے ہیں. وہ چل دیا, اور جانے کے بعد وہ اس غار کے اندر اصحاب کہف بھی آرام فرما ہو گئے, اور ان کا کتا بھی اس کے اندر آرام فرما رہا ہے, وہ بھی سو گیا ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک کا سورہ کہف اٹھا کر دیکھو, 15واں اور 16واں پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اس کا ذکر فرماتا ہے. اس کا نام قطمیر رکھا گیا ہے, اس کتے کا نام قطمیر ہے. اور فرمایا گیا کل میدان قیامت میں, کل میدان قیامت میں بلم باعور کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کتے کو جنت میں بھیجے گا. زور سے بولو, زور سے بولو. ہم نے کہا ایک کتے ذرا یہ بتا دے, نہ نماز تیرے پاس ہے, نہ روزہ تیرے پاس ہے, نہ حج تیرے پاس ہے, نہ زکوٰۃ تیرے پاس ہے, نہ عبادت تیرے پاس ہے, نہ بندگی تیرے پاس ہے, اور تو دنا دن جنت کے اندر جا رہا ہے, آخر کون سا عمل تیرے پاس تھا؟ تو کتے نے زبان حال سے عرض کیا, میں نے سن رکھا تھا محبت بہت بڑا سرمایہ ہے, عشق بہت بڑی دولت ہے, پیار بہت بڑی چیز ہے. میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی محبوب مل جائے محبت کر لوں, کوئی پیارے مل جائیں پیار کر لوں, کوئی اللہ والے مل جائیں ان سے عشق کر لوں. کہ اصحاب کہف گزر رہے تھے, میں نے ان سے محبت کر لی, اللہ تعالیٰ نے میری محبت کو قبول کر لیا اور مجھے جنت کا دولہا بنا دیا. اب یہیں ٹھہر جاؤ. اصحاب کہف کون ہیں؟ نبی ہیں. بولیے, اصحاب کہف کون ہیں؟ نبی ہیں نہیں, ولی ہیں, نیک بندے ہیں, نیک بندے ہیں, نبی نہیں ہیں. اصحاب کہف نبی نہیں ہیں, نیک بندے ہیں. غور سے سننا, اصحاب کہف نبی نہیں ہیں, نیک بندے ہیں, اور ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں. صرف نبی نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء ہے. سمجھانا کیا چاہتا ہوں, قرآن کا پارہ اٹھاؤ, 15واں پارہ پڑھو. اصحاب کہف سے محبت کرنے والا ایک کتا ہے, وہ ناپاک کتا جس کا لعاب لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے. امام شافعی کے نزدیک نجس العین ہے, امام اعظم کے نزدیک اس کا لعاب ناجس ہے. اللہ اکبر. لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے, نماز آپ کی نہ ہو. اصحاب کہف اللہ والے ہیں, ان سے محبت کرنے والا ایک کتا ہے. اللہ والوں سے محبت کر لی, اللہ نے جنت عطا فرما دی ہے, رب نے جنت کا دولہا بنا دیا ہے. پھر تم تو امام الانبیاء سے محبت کرتے ہو, امام الرسول سے محبت کرتے ہو, سرکار سے محبت کرتے ہو. جب ایک کتا ہو کر اللہ والوں سے محبت کر کے جنت میں جا رہا ہے, تو ہم نے تو احمد مختار سے محبت کی ہے, سید الابرار سے محبت کی ہے, آمنہ کے لال سے محبت کی ہے. مصطفیٰ کا صحیح عاشق بننا, سچا دیوانہ بننا تمہارا کام ہے.
जहन्नम से बचा कर जन्नत में ले जाना ये मुस्तफा का काम है। वाह वाह वाह। अजीमुल मर्तबा झूम के इरशाद फरमाते हैं, वुस्अत दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हुजूर के सच्चे आशिक बनो। अब आप कहेंगे हजरत हुजूर के सच्चे आशिक कैसे बनते हैं? हुजूर के सच्चे आशिक का क्या मतलब है? तो सच्चे आशिक का मतलब वही है जो आला हजरत ने तमीद ईमान शरीफ में लिखा है। तमीद ईमान शरीफ हमने नहीं पढ़ी हजरत, नहीं पढ़ी तो कम से कम जिन्होंने पढ़ी है उनसे मुलाकात करो और उनसे मिलो। आजकल मार्केट में फरारी बहुत हैं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मगर इतनी बात जरूर कहूंगा कि कुछ 420 फरारी मुल्ला, 420 फरारी मुल्ला, बिल्कुल क्लियर बोलना, किसी को बुरा लगे तो लगे, वो आला हजरत का नाम लेके सिर्फ और सिर्फ 420 ही कर रहे हैं। आला हजरत ने कहीं नहीं लिखा वहाबी के साथ खाना जायज है, कहीं जायज नहीं लिखा, सब जगह नाजायज हराम, नाजायज हराम, नाजायज हराम। आज कुछ मौलवी 2.5-3 मीटर की टोपी लगाकर ये समझने लगा है बैठ के हम जो चाहेंगे मसलक बयान कर देंगे, तो कान खोल कर सुन ले, आला हजरत का मसलक पढ़ने वाले अभी जिंदा हैं, अगर झूठ बोलेगा तो टटुआ दबा के जबान बाहर निकाल लेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का मसलक वहाबी परेड में खा लेगा तो क्या काफिर हो जाओगे? ठीक है, मैं कहता हूँ तुमसे, अगर ये चीज ठीक है तो मुझे बताओ। वहाबी परेड में खा लेगा, ये देवबंदी परेड में खा लिया, उसने उधर खा लिया, हम काफिर हो गए? ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर ये बात ठीक है तो मुझे बताओ, क्या बाप को मारने से काफिर हो जाओगे? बोलो, क्या माँ के जूते लगाने से काफिर हो जाओगे? बोलो, क्या उस्ताद को गाली देने से काफिर हो जाओगे? तो क्या उस्ताद को गाली दी जाए? क्या बाप को मारा जाए? क्या माँ को जूते से मारा जाए? क्या हमारा इस्लाम सिखाता है? अरे नाहिंजार, तुझे जब मसले की आला हजरत नहीं पता है तो सही से मालूम कर ले, काफिर होते हो या नहीं होते हो तो आला हजरत बताएंगे, मगर हम इतना जरूर बता दे, नबी के गुस्ताख के साथ में खाएगा वो जो मुस्तफा का आशिक नहीं होगा। अगर आशिक है तो कसम खुदा की एक रोटी और 2 बोटी पे अपने ईमान को नहीं बेचेगा, महफिल से उठेगा, चला आएगा और ऐलान कर देगा, गुस्ताखे रसूल के साथ खाना तुझे मुबारक हो, हम हुसैनी हैं, 3 दिन भूखे तो रह सकते हैं मगर यजीदियों के साथ खाना नहीं खा सकते। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, मसलके आला हजरत। मगर ऐसे फराडी कौम में मकबूल क्यों हैं? क्योंकि कौम को भी फराड चाहिए, कौम को भी सुलह कुल्लियत चाहिए, खाना है वहाबी के साथ, बैठना है वहाबी के साथ। अब वो मौलाना लाओ जो वहाबी के साथ खाने की इजाजत दे, तो इसीलिए तुम पे अजाब हो रहा है। तो फिर रो मत, फिर रब की बारगाह में जाकर दुआएं मत करो, अपनी सजा भुगतो। कमा तदीन व तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जिस हाल को पहुंच गया आज मुसलमान, जिस जगह पे पहुंच गया आज मुसलमान, मगर उसके बाद भी अकल नहीं आ रही है। हाय अफसोस, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिनका चांद था अफसोस वो हाले न रहे। मौलवी बनते हैं, मौलाना बनते हैं और उसके बाद कौम को आके ये जहन देते हैं कि मादला वहाबी आके खा लेगा तो क्या हम काफिर हो गए? क्या कलमा जब क्या हमारा निकाह टूट गया? हम कहते सुन, निकाह टूटा या नहीं टूटा तो आला हजरत से पूछ लेना, मगर आला हजरत ने एक जगह नहीं 72 जगह ये बात को लिखा है कि देवबंदी के साथ खाना हराम है, वहाबी के साथ खाना हराम है। कान खोल कर सुन ले, एक नहीं 100 मौलवी चीखते चीखते मर जाए मगर बस रखिए आला हजरत मौलवी के कहने से नहीं माना जाएगा, आला हजरत की किताब से माना जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक नहीं 100 जगह आला हजरत ने लिखा, 1000 जगह आला हजरत ने लिखा कि वहाबी के साथ खाना हराम है, वहाबी के साथ खाना हराम है, वहाबी के साथ खाना हराम है। अब मैं आपको आखिरी बात बताऊं और उसके बाद चला जाऊं, इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है और आप हजरात भी थके हुए हैं। मैं तो सोच रहा था सलाम ही हो जाए। बुराई क्या है? वहाबी देवबंदी की बुराई क्या है? टोपियां तो लगावत है, कुर्ता पजामे तो पहनत है, मस्जिद में नमाज तो पढ़ता है। तो मैं कहूँगा बताओ मुझे वो कौन था जिसको नबी ने मस्जिद से निकाला था? क्या उसकी दाढ़ी नहीं थी?
کیا وہ تلک لگا کے آیا تھا؟ کیا وہ گیروا رنگ کا لباس بھگوا رنگ کا لباس پہن کے آیا تھا یا گیروا رنگ کی پگڑی باندھ کے آیا تھا؟ نہیں، وہ بھی داڑھی والا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو نمازی کہنے والا، بلکہ وہ امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے والا تھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا، اپنے گاؤں میں نماز پڑھتے۔ اور پتہ کتنے لوگ نکالے تھے؟ مفتی اعظم نے اس کی تعداد لکھی ہے فتاوی مصطفیہ میں، فرماتے 300 مرد مصطفیٰ نے نکالے تھے، اور اس ٹائم عورتیں مسجد میں جاتی تھی، 100 عورتیں منافقہ نبی نے کہا 400 نکالے۔ کتنے نکالے تھے؟ 400۔ آج یکا ڈھو نکال دو پورے کا بوال ہے، نکالے نہ ہی چاہیے، نماز پڑھے تو آیا رہا، تو وہ کیا پوجا کرنے آیا تھا مسجد نبوی میں؟ وہ کیا گھنٹہ بجانے آیا تھا مسجد نبوی میں؟ وہ کس لیے آیا تھا؟ وہ بھی نماز پڑھنے آیا تھا۔ یہ تمہارے گاؤں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے آیا، وہ امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے آیا تھا۔ یہ تمہارے گھر کا معصوم پور کی مسجد میں نماز پڑھنے آیا، وہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آیا تھا، مگر سرکار نے مسجد سے نکال دیا۔ اس بات کا پیغام دے دیا، جو نبی کا عاشق ہوگا، جو نبی کا چاہنے والا ہوگا، اس کو مسجد میں بلایا جائے گا، اور اگر گستاخ رسول آ جائے گا تو مسجد سے بھگایا جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان۔ یہ سنت کون بتائے گا؟ یہ بات ہم نے تو نہیں کری، یہ تو مصطفیٰ نے کیا، یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے۔ اب کہو حضور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 400 منئی نکالے، 300 مرد اور 100 عورتیں منافقہ۔ پتہ چل گیا جو منافقوں کو، مرتدینوں کو مسجدوں سے نکالے گا وہ بے ادب بد اخلاق نہیں ہوگا، بلکہ مصطفیٰ کے طریقے والا ہوگا، نبی کے طریقے والا ہوگا، جو کام نبی نے کیا وہ کام کرنے والا ہوگا۔ لہذا پتہ چل گیا، آقا کے اس کردار سے پتہ چل گیا، سرکار نے بتا دیا عبادت بعد میں ادا کری جائے گی، مسجدوں کو، صفوں کو اپنی پہلے پاک کیا جائے۔ سبحان نہیں کرنا چاہتا مگر ایک بات اور بتاؤں، ایک فراڈ یہاں بھی کیا جاتا ہے، ایک فراڈ یہاں بھی کیا جاتا ہے۔ وہ پتہ کیا؟ صف میں وہابی اگر آ گیا، غور سے سننا، صف میں وہابی اگر آ گیا تو نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ سوال فراڈ ہے، بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تم چوک جاؤ گے، مگر یہ سوال دھوکہ ہے۔ یہ پوچھی کیوں نہ سب میں وہابی آ گیا تو نماز ہوئی کہ نہیں؟ یہ پوچھو کہ دیوبندی وہابی کا مسجد میں آنا کیسا؟ سوال یہ کرو کہ دیوبندی وہابی کا مسجد میں آنا کیسا؟ میں آپ سے کہوں تھوڑا سا زہر پی لینے سے، تھوڑا سا زہر پی لینے سے کیا جان چلی جائے گی؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر میں کہوں تھوڑا سا زہر پی لینے سے جان چلی جائے گی تو کیا کوئی تیار ہوگا تھوڑا سا زہر پی لے؟ مجھے بتاؤ کوئی کیا؟ ہوا خراب ہو جائے گی آدمی، تو ہی پی لے اپنے آپ تھوڑا سا زہر، ہم نہیں پیئیں گے۔ تو یہ سوال کرنا کہ وہابی مسجد میں آ گیا، صف میں کھڑا ہے تو اب نماز ہوگی یا نہیں، یہ بات کا سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہابی مسجد میں آیا کیوں؟ اس کا مسجد میں آنا ہی کیسا؟ اور اگر آ گیا تو کیا کرے؟ تو مصطفیٰ نے کر کے بتا دیا کہ مولانا لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم نے نکالا ہے، تم بھی نکال دینا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے کردار کے بعد بھی تم سوال پوچھتے ہو، آقا نے خود نکال دیا اس کے بعد بھی پوچھتے رہو گے کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ ارے جھوم کے اعلان کر دو، پیغام دے دو، یہ لوگوں کو بتا دو، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ ہمیں پاس بلائیں تو عجب کیا، وہ کہہ دے کہ برسو تو برسنے لگے بادل، قطرے کو سمندر کو بنائے تو عجب کیا۔ سرکار نے مسجد سے منافق کو نکالا، ہم آج وہابی کو بھگائے تو عجب کیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہیں صلح کلیت کر کر کے قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ وہابی کے ساتھ کھاؤ، وہابی کے ساتھ پیو۔ ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو اچھی نہ لگ رہی، مجھے تمنا بھی نہیں ہے، مجھے تمنا یہ ہے سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، چھری جب لگتی ہے تو درد ہوتا ہے، مگر تمہیں بتاؤں وہابیت کی برائی کیا ہے، دیوبندیت کی برائی کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ٹوپی تو ہے، کرتا پاجامہ تو ہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، عبادت کرنے ہی تو آئے تھے۔ آئیے یہ ہے کتاب ان کی الامداد، رسالہ الامداد، دیوبندیوں کی کتاب ہے، سن لو، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام ہو جائے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں نے 2 بجے تک سوچا تھا، 2:30 بجنے کو آ گیا۔ سنو کیا لکھتا ہے الامداد رسالے کے اندر۔ اشرف علی تھانوی، مولوی اشرف علی تھانوی، اس کا ایک مرید یہ سو گیا،
سونے کے بعد خواب کیا دیکھتا ہے؟ لکھتا ہے اور سو گیا کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ. کلمہ یاد ہے آپ کو؟ آپ کو یاد ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ شریف ہے نا، یہی کلمہ ہے نا. اب سنو، لکھتا ہے کہ سو گیا کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ کی جگہ حضور یعنی اشرف علی کا نام لیتا ہوں. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ ہے. تم یہی بات پوچھتے رہتے ہو ہے کیا گندگی؟ حلوے مانڈے کی لڑائی نہیں ہے، اسلام و سنت کا جھگڑا ہے. عشق رسالت اور توہین رسالت کی لڑائی ہے، یہ حلوے مانڈے کی لڑائی نہیں ہے خالی. یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں، اس کو مولویوں کا جھگڑا کہنے پہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. اگر دیوبندی وہابی اور سنیوں کی لڑائی کو مولویوں کا جھگڑا کہا تو اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. یہ مولویوں کی جھگڑا نہیں ہے، مولوی لڑائی دین و سنیت کی لڑائی ہے، عشق رسالت اور توہین رسالت کی لڑائی ہے. کیا لکھتا ہے کہ کلمہ پڑھنے لگا خواب میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور یعنی اشرف علی کا نام لیتا ہوں اور یوں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. معاذ اللہ معاذ اللہ. پڑھو گے؟ بہت پسند ہے دیوبندی. اب بتاؤ کلمہ بدلو گے؟ پڑھنا ہے یہ نہیں نہیں. دیوبندی بڑے برے کیا ہیں، برے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے تو پڑھ لو کلمہ ان کا. تو کلمہ بھی الگ ہے، دین بھی الگ نہیں، کلمہ بھی الگ ہے. آگے کیا لکھتا ہے؟ کہتے ہیں پھر خواب میں. اچھا ایک بات اور ہے، مکاری کریں گے کیا کہ یہ خواب تھا. خواب میں آدمی کو اختیار نہیں ہے، بے اختیار ہوتا ہے، اور بے اختیاری جب کوئی معاملہ ہو تو اس پہ حکم شرع نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ خواب تھا، لیکن خواب اختیار میں نہیں تھا. یہ چھاپنا تو اختیار میں تھا کہ یہ بھی اختیار میں نہیں تھا. خواب میں اگر اختیار نہیں تھا، تمہارے پاس آ کے خواب بیان کیا گیا تھا، تمہیں ڈانٹنا چاہیے تھا. مردود کیا بک رہا ہے؟ توبہ کر، کلمہ پڑھ، نکاح ہو رہا تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ نہیں، اس کو اپنی عظمت کے اندر چھاپا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اب معاذ اللہ. اب کیا لکھتے ہیں؟ آگے لکھتا ہے جب میں نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ معاذ اللہ تو مجھے اپنی غلطی کا خیال آیا. اب لکھتے ہیں جب بیدار ہو گیا، جب بیدار ہوا، جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے پھر کوئی غلطی نہ ہو. اس لیے بئی خیال بندہ بیٹھ گیا، اٹھ گیا، بیٹھ گیا. اب سوچا کہ وہ جو غلطی ہو گئی ہے اس کو صحیح کریں، اور پھر دوسری کروٹ سے دوبارہ لیٹ گیا. کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں. یعنی ابھی تک تو خواب میں کلمہ شریف پڑھا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. بولو ماں. اب کہتے ہیں بیدار ہوا تو مجھے خواب یاد آیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. تو اب میں جاگ رہا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر دوبارہ دوسری کروٹ بدل کے لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اس کروٹ پر میں اب کلمہ کے تدارک میں درود پڑھوں. تب کیا لکھتے ہیں؟ لکھتا ہے کہ یہ سوچا کہ اس کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں. اب غور سے سننا. درود شریف یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے؟ ذرا سناؤ. اللہم صلی علی و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی تو درود شریف ہے نا. اب دیکھو، اب لکھتا ہے کہ جب میں جاگا، بیدار ہوا، دوسری کروٹ پر لیٹ گیا، اب میں درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی. مولانا اشرف علی. کہتے ہو غلطی کیا ہے؟ دیکھو ان کا کلمہ اور دیکھو ان کی درود. ان دیوبندیوں سے کہو، او دیوبندیوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ تمہیں مبارک ہو، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں مبارک ہو. واہ واہ واہ.
सुभान पूछना चाहूंगा, तुमसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताओ क्या तुम ये इतनी बातें देखने के बाद भी पूछोगे गलती क्या है, खता क्या है? बताना मेरी जिम्मेदारी है, मानना या ना मानना आपका काम है। आला हजरत ने ये रखे छठी जिल्द फतावा रज़विया शरीफ, इसके अंदर साफ तौर पर सफा नंबर 38 पर वहाबी देवबंदियों के लिए अहकाम बयान कर दिए। ये खुल भी गया फौरन, साफ फरमाते हैं आला हजरत, वहाबी देवबंदी मुर्तद का हुक्म फरमाते हैं, मुसलमानों को इनसे सलाम कलाम मेल जोल हराम, नशिस्तो बर्खास्त हराम, बीमार पड़े तो उसकी इयादत को जाना हराम, मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत हराम, उसे गुस्ल देना हराम, कफन देना हराम, उस पर नमाज पढ़ना हराम, उसका जनाजा उठाना हराम, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना हराम, मुसलमानों की तरह उसकी कब्र बनाना हराम, उसको मट्टी देना हराम, उस पर फातिहा पढ़ना हराम, उसे कोई सवाब पहुंचाना हराम, बल्कि कुफ्र कातिल इस्लाम। बेशक हक है, वाह। मैंने घर से नहीं बताया, ये फतावा रज़विया जिल्द नंबर 8 में ये है, 6 में ये है और 9 में दिखाने आऊंगा ना तो बहुत सारे फतवे इधर ही मिल जाएंगे। खुलते ही देखिए आ गया, खुलते ही आला हज़रत की स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। ये सब लाइन से वही फतवे हैं, सब मुर्तद्दीन दयाबना के खिलाफ आला हज़रत के सब फतवे वही हैं, ये भी वही है। ये सारे स्थिति आला हज़रत वहाबिया गैर मुक़ल्लिदीन और मिर्ज़ाई वगैरह फ़िरक़े आजकल सब कुफ़ार और मुर्तद्दीन हैं, उनके पास नशिस्तो बर्खास्त यानी कि उठना बैठना हराम है। ये सारी किताबों में आला हज़रत की फतावा रज़विया एक नहीं कई जिल्दों में दिखा दूंगा, फतावा रज़विया में यही मौजूद है। अब मैं तुमसे पूछूंगा, जब आला हज़रत की किताबों में लिख के गए, आला हज़रत की किताबें आज भी ये बात बता रही है, तो हम किसी की टोपी को खतरे में क्या लाएंगे, किसी को जुब्बे को खतरे में क्या लाएंगे? आला हज़रत ने अपनी किताबों में लिख दिया है कि वहाबी देवबंदी के साथ खाना पीना आना जाना सलाम कलाम मुसाफा मुआनका उनके मेल जोल सब हराम 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 अशद हराम है। तो किसी मौलवी की नहीं मानना है, हमें आला हज़रत की मानना है और जिंदगी मसलक आला हज़रत में गुजारना है। बेशक सुभान। ये आला हज़रत की किताबें थी जो मैंने आपको दिखा दी। यार जिंदा सोबत बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी। आप कभी आना तो अलजामिया रशमतिया दूर नहीं है, जितनी देर चाहना फकीर आपको हर मसले में बात करने के लिए तैयार है। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना, इस खजाने को वहाबी देवबंदी से बचाए रखना। यहाँ पर ये बातें मैंने इसलिए करी कि यही के करीब में सादुल्ला नगर है और कुर्ब जवार के दूसरे गांव है, खूब धड़ल्ले से वहाबी देवबंदियों को बुलाया जाता है, गांव वाले भी शिरकत करते हैं, सब लोग खत्म है। आपको नहीं कहता, जो भी जाता है उससे इतना जरूर कहूंगा, एक दिन कब्र में जाना है, दुनिया से अल्लाह ऊपर अकेले ही जाना है, कोई तुम्हारे काम ना आएगा। कोई काम आने वाला है वही अहमद मुख्तार है, सैयदुल अबरार है, आमना के लाल है। कोई राजी हो ना हो, आका को राजी कर लो, सरकार को राजी कर लो, सरकार को राजी कर लोगे इंशाअल्लाह तुम्हारा आना भी कामयाब है और आके जाना भी कामयाब है। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें और तुम्हें मसलक आला हजरत पर जिंदगी अता फरमाए, इसी पर उसने खात्मा बिल खैर अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाए।